تم نے رحمت اللہ علیہ صرف بزرگوں کے لیے سمجھ لیا. بھائی ہر مسلمان زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ, مردہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہم نے عجب تقسیم کر دی ہے, بزرگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ اور عام مسلمانوں کے لیے مرحوم. ارے بھائی تم کیوں بخل کرتے ہو؟ رحمت اللہ علیہ دعا ہی ہے, کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہے, علیہ السلام بطور دعا ہر مسلمان کے لیے. لیکن یہاں وہ عجیب تقسیم ہو گئی ہے کہ بھائی رضی اللہ, ہاں بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ صرف صحابہ کے لیے ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى. اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو کی کہ میرے نبی تیرے صحابہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن میرا وعدہ ہے سب جنتی ہیں. تو اس لحاظ سے رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ بطور خبر صرف صحابہ کے لیے. بطور دعا میں اپنے باپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں, اپنی ماں کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں, اور ہر مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہوں جو فوت ہو چکا ہے یا جو زندہ ہے اس کو بھی کہہ سکتا ہوں رضی اللہ عنہ, اللہ تو اس سے راضی ہو. جب ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ تم سے راضی, رضی اللہ عنک. تو جو مر گیا ہے اس کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں, رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں, رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں, علیہ السلام کہہ سکتے ہیں, علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت کہ مولا علی کو علیہ السلام کہتا ہے, ائمہ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں, تو ہم نے اس پر کاٹا پھیر دیا. ہم نہیں رضی اللہ عنہ. اتنی چھوٹی مولیوں دے دل چڑی طرح ہو گئے, چڑی نہیں ہوگی, چڑی دے دل تو چھوٹے دل ہو گئے. ظرف ہے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. حالانکہ علم تو وسعت پیدا کرتا ہے. آج کا پڑھنا پڑھانا ایسے دلوں کو تنگ کر کے سکیڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا بنا دیتا ہے. ارے بھائی ہر کسی کو بطور دعا علیہ السلام کہہ سکتے ہو, علیہ السلام کہہ سکتے ہو. میں بیان کر رہا تھا تو میں یعنی ایسے نجی محفل میں بیان تھا علماء میں, تو بات کرتے کرتے میں نے کہا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک جو خدمت ہے کہ انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کو آسان لفظوں میں پڑھے لکھے طبقے تک پہنچایا. اس سے پہلے جتنے علماء کی تحریریں ہیں وہ فارسی عربی کے الفاظ سے اتنی بھری ہوئی ہیں کہ کالج سکول کا طبقہ وہ پکڑ نہیں سکتا تھا. یہ پہلی شخصیت ہیں جن کی تعلیمات اور جن کی تحریروں نے لوگوں کو متاثر کیا. یہ ان کا مثبت پہلو ہے. انہوں نے دین کو سیاسی رنگ دے دیا, یہ منفی پہلو ہے, اس سے ہمیں اختلاف ہے. لیکن جو انہوں نے خیر کا کام کیا ہے اس کی تو تعریف کرنی چاہیے. تو بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ پستی کس حد تک پہنچ چکی ہے. ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے میری بات کے بعد, کہنے کہ آپ نے مودودی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ رحمۃ اللہ علیہ تو ناچنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں, شرابی کو بھی کہہ سکتے ہیں, طوائف کو بھی کہہ سکتے ہیں جو مر گئی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو دعا ہے. کہ یار میرے بچے اتنا بغض تو نہ رکھو کہ کسی مسلمان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہنا بھی جرم بن جائے. بس یہ اس سے میں جو میں کہنا چاہتا تھا اس کی یہ وضاحت دے رہا ہوں. صحابی کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں. کافی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں جبکہ وہ صحابی تھے. کیا اس طرح صحابی کے ساتھ علیہ السلام لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ عبداللہ غوری شہداد پور سے. دیکھیں علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو, تو بذات خود تو یہ لفظ ہر ایک کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے, پیغمبروں کے ساتھ بھی, صحابہ کے ساتھ بھی, تابعین کے ساتھ بھی, آپ اپنے ابا کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اپنی, تو بذات خود اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. علیہ السلام کا مطلب ان پر سلامتی ہو. ہم ویسے بھی تو کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو, تو السلام علیکم جب جائز ہے تو السلام علیہ کیوں جائز نہیں ہے, اور علیہ کو مقدم کر کے علیہ السلام کیوں جائز نہیں ہے؟ تو فی نفسی ہی یہ جائز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک چیز عرف میں شامل ہو گئی کہ وہ پیغمبروں ہی کا حصہ ہے تو, اور یہ عرف خلاف شرع بھی نہیں ہے, یعنی عرف میں ایک چیز سرایت کر گئی ہے کہ مسلمانوں میں یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ صرف پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے. تو جب ایک رواج پیدا ہو گیا ہے اور رواج کے غلط ہونے کی کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے تو یہ پھر پیغمبروں کا عرف میں خاصہ بن چکا ہے. اب اگر کسی صحابی کے ساتھ آپ لگاتے ہیں تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہ ان کو پیغمبر سے ملا رہا ہے. تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے فضائل کوئی کم نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ باقی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی کو باقی تمام صحابہ پہ فضیلت دے رہے ہیں, جو اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں, پھر حضرت عمر ہیں, پھر حضرت عثمان ہیں, پھر حضرت علی ہیں. تو یہ ترتیب ہے. تو یا تو سب کے ساتھ علیہ السلام لگائیں, اور ظاہر ہے
نہیں لگایا جاتا، کیونکہ یہ ایک پیغمبروں کے ساتھ لگانے کا عرف ہو گیا ہے، تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے گویا وہ پیغمبر ہیں۔ تو باقی صحابہ کے ساتھ اگر ہم رضی اللہ عنہ لگا رہے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہم رضی اللہ عنہ ہی لگائیں۔ باقی جو شیعہ حضرات ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی کا تمام صحابہ سے مقام اور مرتبہ بلند ہے، یہ ان کی رائے ہے، تو وہ اگر لگائیں تو وہ ان کی اپنی رائے کے مطابق ہوگا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو آپ چھیڑیں نہیں، لیکن ایک مسلک کو فالو کریں، یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پورے ادھر ہو جائیں۔ تو اگر آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت کی نظر میں حضرت ابو بکر کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے، تو جب ان کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، علیہ السلام نہیں کہہ رہے، تو پھر آپ حضرت علی کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں، ان کے ساتھ پھر آپ علیہ السلام نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ فی نفسی علیہ السلام کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن عرف بن گیا ہے پیغمبروں کے ساتھ لگانے کا، تو یہ وہم ہوتا ہے کہ گویا جس کو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عامی شخص کو، وہ پیغمبر تو نہیں ہے، تو عامی شخص کو بھی تو پھر کہہ سکتے ہیں نا، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ نے کبھی کہا کہ فلاں مولانا صاحب علیہ السلام، تو کوئی یہ کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے ناجائز ہونے کی؟ بھئی دلیل عرف ہے، اس کے غلط ہونے کی دلیل عرف ہے، عرف میں نہیں لگایا جاتا، تو عرف میں صرف پیغمبروں کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے، تو شرعی لحاظ سے کوئی اس کے جائز یا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن بعض عرف ایسے ہوتے ہیں کہ جب ایک چیز پر عرف قائم ہو جائے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں، یعنی مسلمانوں کے علماء صلحاء نیک لوگ، تو پھر اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھا ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہو گئی ہے، عرب میں بھی عجم میں بھی، کہ علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے، اور اس عرف کے غلط ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس عرف کی رعایت کرنی چاہیے، صرف پیغمبروں کے ساتھ لگانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کسی صحابی کے ساتھ لگا رہا ہے تو آپ نہ لگائیں، جو لگا رہا ہے اس کو مخالفت میں شدت بھی نہ کریں، کیونکہ اس کا کوئی حلال و حرام سے، کوئی کفر یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عقیدت محبت میں لگا رہا ہے تو لگانے دیں، آپ نہ لگائیں۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم جو ہے یہ لفظ ہمارے عرف میں انبیاء کے ساتھ خاص ہے تو ہم اس کو نبی کے ساتھ ہی خاص رکھیں گے۔ اور علیہ السلام سوائے اہل بیت کے کسی اور کو نہیں کہتے، کیونکہ ان پر صلاۃ اللہ نے نماز کا حصہ رکھا ہے، نماز کا حصہ رکھا ہے۔ اور اگر بعض احباب ایسے ہو جن کی سمجھ میں نہیں آتی تو سادہ سا بائی دیوے کر لو کہ سیدنا علی کو علیہ السلام کہہ دیا، تو کئیوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، صرف انبیاء کو، یہ بھی مغالطہ ہے، بے علمی ہے، یہ بے علمی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں، کیا کہتے ہیں تشہد میں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ کے اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا۔ ہر نماز پڑھنے والا کہتا ہے میرے اوپر بھی سلام ہو، تو آپ کے اوپر سلام جائز ہے، مولا علی پر ناجائز ہے۔ کتنا عجیب تصور ہو گیا ہے، کتنا عجیب تصور ہو گیا ہے۔ ہر نماز میں آپ اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا، السلام علینا، ہم پر سلام ہو، اور کسی نے کہہ دیا علی پر سلام ہو، حسن اور حسین پر سلام ہو، آپ پر، ہم پر، سب پر سلام جائز ہے، اور علی اور حسن حسین پر ناجائز ہے۔ یہ دین کہاں سے لیا ہے؟ نماز کے اصول کے خلاف ہے یہ بات کہنا۔ اس سے آگے اور آسان کر دیتا ہوں، کچھ کہیں گے بھی میں تو نماز نہیں پڑھتا، میرے اوپر یہ کیسے بات آ گئی، میں تو السلام علینا کہتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا بھائی، آپ کو بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ نمازی بے نمازی ہر ایک کو کہتا ہے تم پر سلام ہو، تو بے نمازیوں پر بھی سلام جائز ہے، اور علی اور حسن اور حسین پر ناجائز ہو گیا۔ استغفر، ہر ایک پر سلام پڑھتے ہو بھائی، سلام ہے کیا؟ آپ پر سلامتی ہو، اور ہے کیا؟ آپ پر سلامتی ہو۔ تو یہ ساری باتیں صرف ادب کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ ادب سے شرح صدر ہوتا ہے، اس سے تعمق اور تفقع آتی ہے، گہرائی اور گہرائی آتی ہے، پردے اٹھتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر ادب نہیں ہوتا تو دروازہ بند رہتا ہے، دروازہ فہم کا دروازہ بند رہتا ہے، تفقع نہیں آتا۔